جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ آج جو اہم خبر پچھلے کچھ روز سے آپ کو اس کا حوالہ دے رہا تھا، اشاروں میں بتا رہا تھا کہ جب کنفرم چیز ہو جائے گی انشاءاللہ تو وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ تو کافی حد تک اس کی کنفرمیشن ہوئی ہے۔ تو خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے پس پردہ رابطے جو ہیں وہ جاری ہیں۔ اس میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، بیچ میں کچھ رکاوٹ آئی، معاملات رکے بھی، لیکن اب آپ کو کنفرم یہ بتا رہا ہوں کہ خان صاحب سے جو رابطے ہیں بیک ڈور وہ جاری ہیں، اور یہ 5واں دور ہے جب سے وہ سمجھ لیں جیل میں ہیں 1 سال سے۔ یہ 5ویں دفعہ ہے جو ان سے یہ رابطہ جو اس وقت جاری ہے۔ چوتھا جو رابطہ تھا وہ ظاہر ہے وہ ناکام ہوا تھا، وہ اس میں کامیابی نہیں ہوئی تھی، اور پھر تھوڑا سا ہم بھی ظاہر ہے گیپ آ گیا، کیونکہ غلط رپورٹ کرنا نہیں، اور پھر لوگوں نے یہ بھی پوچھنا شروع کر دیا کہ جو نظر آ رہا ہے حقیقت اس سے آگے ہے۔ تو وہ اب دوبارہ کل بھی بات ہوئی اس پہ، اور اب یہ جو اصل خبر آپ کو بتانی تھی وہ یہ ہے کہ یہ کنفرم ہے کہ خان صاحب سے رابطے کم زیادہ ہو جاتے ہیں، بیچ میں تھوڑے سے ٹوٹے بھی، لیکن اب جو رابطے ہیں وہ دوبارہ شروع ہو چکے ہیں، اور یہ 5ویں دفعہ ہے کہ خان صاحب سے بات چیت بیک ڈور چل رہی ہے۔ اور یہ حکومت کی پریشانی، اور جس طرح کا پی ڈی ایم اور یہ اب چیزیں کر رہے ہیں کہ زیادہ جیسا کہ کے پی ہاؤس کو وہ کر دینا سیل، اور پھر اور بھی معاملات پی ٹی آئی کے حوالے سے، وہ اب ساری چیزیں وہ ان کے کہہ لیں کہ وہ یہی وجہ ہے کہ ان کو کیونکہ یہ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں، رپورٹ ہو جاتی ہیں، تو پھر اب کچھ نہ کچھ تو ہاتھ پاؤں مارنے ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ جو احتجاج بھی ہوا اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا، اس سے بھی جو معاملات ہیں وہ اور زیادہ خان صاحب کا ظاہر ہے انہوں نے ایک بندہ جیل میں رہ کے وہ کہہ رہے کہ وہ نکلیں لوگ، اور لوگ نکل آئے، اور پھر جو آنسو گیس شیلنگ، اور پھر خیر وہ جو گنڈا پور صاحب والی ایپیسوڈ وہ علیحدہ ہے، وہ کل اس پہ بات ہو چکی، لیکن ان کا وہ معاملہ بھی پراسرار تھا، اور اس میں کچھ چیزیں آپ کو بتائی تھی کہ جس سے چہم گوئیاں ہو رہی ہیں حکومتی ایوانوں میں کہ یہ کیسے یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن خان صاحب کیونکہ جب بھی ان سے رابطہ ہوتا ہے، اب آپ دیکھیں نا، میاں صاحب سے اکثر جو 2-3 دفعہ ہوا، زرداری صاحب سے بھی ان سے ڈیل یا معاملات جو تھے وہ جلدی ہو جاتے تھے، یعنی یہ سال والا معاملہ جو ہے وہ ابھی جو پیچھے جو پاناما والا معاملہ تھا اس کے 2 دفعہ وہ گرفتار ہوئے، دونوں دفعہ وہ چند مہینوں میں معاملات ہو جاتے تھے، مریم صاحبہ کے بھی ہو جاتے تھے، اور پھر اس کے بعد ڈیل کے مطابق وہ خاموش بھی رہتے تھے، اور پھر پلیٹ ٹیسٹ کام کر کے بھی باہر جا کے بھی کچھ عرصہ خاموش رہتے تھے، مریم نواز ادھر رہ کے خاموش رہتی تھی۔ تو وہ لیکن ادھر یہ تھا کہ کیوں آسانی سے ہو جاتا تھا کہ وہ میرا خیال ہے جو میاں صاحب کہتے بھی ہیں کہ شاید ووٹ انہیں اس وقت کی بات ہو رہی ہے کہ ووٹ مل جاتے تھے، لیکن لوگ نکلتے اس طرح نہیں تھے، اور وہ خود اس کا اظہار کر چکے۔ لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ خان صاحب کو کیونکہ سپورٹ جو ہے وہ جیل میں ہیں، اور اس کے باوجود جو ہو رہی ہے، پھر لوگوں نے جس طرح ووٹ 8 فروری کو ڈال دیے ایک بالکل نامصائب حالات میں، بڑے ہی وہ عجیب ہی وہ لگتا ہے، ابھی بھی ہم سوچتے ہیں کہ سارے ہی تجزیے جو تھے وہ عام ووٹر نے، عام آدمی نے وہ غلط ثابت کر دیے۔ تو اس لیے خان صاحب سے پھر معاملات جو ہیں وہ بیچ میں خراب بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ پھر اپنی وہ ظاہر ہے مرضی چاہتے ہیں بہت ساری چیزوں میں، اور کچھ جو پی ٹی آئی کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو کچھ روز پہلے ڈیڈ لاک آ گیا اور سارا، تو وہ یہ تھا کہ انہیں یہ کہا جاتا تھا کہ آپ آ جائیں
ٹھیک ہے باہر، لیکن وہ اسی طرح پھر اتنا یہ نہ کریں وہ نہ کریں، اس حد تک رہنا، یہ بات کرنی یہ نہیں کرنی. تو اس پر خان صاحب جو ہیں وہ راضی نہیں ہوتے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ باہر آؤں گا تو پھر دیکھی جائے گی. تو پھر ظاہر ہے پھر وہ ڈیڈ لاک آ جاتا ہے. پھر ایک دفعہ انہیں یہ بھی کہا گیا کہ یہ پی ٹی آئی کے اہم لوگ جو ہیں اس میں سارے انوالو ہیں، یہ ان کا آپ کو الفاظ بتا رہا ہوں کہ انہیں کہا جاتا ہے کہ چلیں یہ جو ہے سسٹم جو بھی فارم 47 والا، تو اس کو کوئی 2 سال 1.5-2 سال چلنے دیں، تو پھر آپ بے شک آ جائیں باہر اور وہ ساتھ ساتھ. تو وہ بھی پھر ظاہر ہے خان صاحب وہ نہیں مانتے. تو بلکہ اب تو مولانا فضل الرحمان بھی اسی ڈگر پہ ہیں، اور وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ تو جعلی اسمبلی اور یہ اس طرح کا ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. جب بھی وہ آئینی ترمیم وغیرہ وہ بھی آپ کو ایک بات اس میں بھی بتانی ہے. تو یہ لہذا بات چیت کی حد تک یہ کنفرم ہے، ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے کہ بریک تھرو ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ پہلے 4 جو رابطے ہوئے اس کی طرح ہو جائے، پھر رکاوٹ آ جائے، پھر وہ بات پیچھے چلی جائے. لیکن ابھی بھی لیکن یہ جتنی بات ہے اتنی ہی ہے. لوگ بعض کا خود بڑھا دیتے ہیں اور پتہ نہیں بریک تھرو سارا، وہ ابھی قبل از وقت ہے کہنا. لیکن یہ ضرور ہے کہ بات چیت چل رہی. اور اب کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں نے خود بھی دبے الفاظ میں اظہار کرنا بھی شروع کر دیا ہے. تو دوسری جو یہ ہو گیا بات. دوسری جو اہم بات ہے وہ ہے یہ جو آپ کو پتہ ہے سینہ گزٹ. پہلی جب ترمیم کی کوشش ہوئی، آئینی ترمیم کی کچھ روز پہلے، تو بہت روز 2-4 خبریں کہ مولانا مان گئے، فضل الرحمان سے حکومت کے معاملہ طے ہو گئے، تقریباً طے ہو گئے. یہ بھی چلا، یہ نیوز کی تو یہ لفظ ہی نہیں ہے، تقریباً یہ بھی چلتا دیکھا اور چھپتا دیکھا اخباروں. لیکن وہ دیکھ لیں پھر رزلٹ کیا ہوا. اب دوبارہ یہ کام شروع ہو چکا ہے. اس طرح کی خبریں وہ ظاہر پلانٹ کی جاتی ہیں گورنمنٹ کی جانب سے. تو وہ اب شروع ہو گیا کہ مولانا سے معاملہ تھا. وہ اسی لیے تو مولانا ان سے اتنا وہ نہیں ہوا. وہ ملاقات وہ فلسطین کے لیے بلائی گئی، وہ جو کانفرنس تھی، تو وہاں پر وہ علیحدہ تھوڑی دیر بیٹھے ہیں، تو وہ ادھر سے وہ سینہ گزٹ شروع ہو گیا. وہ معاملہ طے ہو گئے، اتفاق ہو گیا یہ بس. لیکن اس میں بھی ایک اہم بات، ایک خبر کی تصدیق بھی ہو رہی ہے کہ جو حکومت کو پہلے محمد علی درانی صاحب اور پھر مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ شنگھائی تعاون کانفرنس تک یہ ترمیم کی جان چھوڑ دیں، تو وہ بھی اب وہ تو مجبوری ہے، یہ جان نہیں انہوں نے چھوڑنی تھی، نہ چھوڑی. ابھی بھی ان کے بندے پورے ہو جائیں جو کہ نہیں ہو رہے، تو یہ تو ابھی بھی کر لیں. لیکن کیونکہ مولانا نے کہا تو پھر اب انہوں نے اسی طرح کان الٹا پکڑ لیا. کہا معاملہ طے ہو گئے، لیکن چلیں ایس سی او کانفرنس کے بعد دیکھیں. تو بہرحال ایس سی او کانفرنس تک تو معاملہ اب وہ 16-17 تاریخ تو ہو جائے گی نا. تو پھر وہ جس شخصیت کے لیے جس کے لیے وہ ہو رہا ہے، تو وہ پھر اور زیادہ قریب معاملہ چلے جائیں گے. کیونکہ بلاول بھٹو صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ 25 اکتوبر تک ہم نے مجبوری ہے، یہ اس کے بعد مشکل ہو جائے گا. کیوں مشکل ہو جائے گا؟ اگر وہ شخصیت، اگر وہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے تو پھر کیوں مشکل ہو جائے گا؟ اگر آپ کی نیت صحیح ہے تو کیوں مشکل ہو جائے گا؟ اور اگر یہ ترامیم آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑی زبردست ہیں، ضرورت ہیں، تو پھر اس کے بعد بھی کیوں مشکل ہو جائے گا؟ تو یہ اس میں ان کی بات میں ان کی اپنی بہت سارے راز چھپے ہیں جو وہ خود ہی ظاہر کر رہے ہیں. تو لہذا یہ سینہ گزٹ جاری ہے. لیکن ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق تو یہ کوئی ابھی طے شے نہیں ہوا. ہم یہ نہیں کہتے کہ کبھی ہونا ہی نہیں ہے یا مولانا کبھی بھی نہیں مانیں گے، لیکن فی الحال آج کے دن تک تو وہ نہیں ہے ایسی بات. اس کو چیک کیا گیا ہے، لیکن بہرحال یہ سینہ گزٹ چل رہا ہے، دیکھتے ہیں یہ چلتا رہے گا. لیکن آج کی خبر جو تھی، جو آپ جاننا چاہتے تھے، وہ یہی ہے کہ ان سے بات چیت ہو رہی ہے اب. لیکن بریک تھرو ابھی دیکھتے ہیں خان صاحب کا کس حد تک ہوتا ہے نہیں ہوتا. لوگوں نے تو پی ٹی اے کے دبے لفظوں میں زیادہ کہنا شروع کر دیا. لیکن بہرحال ابھی کچھ چیزیں باقی ہیں. اور تیسری بات جو آپ سے کرنی ہے، آپ سب دوست پوچھتے بھی ہیں، تو اوریاں مقبول جان صاحب سے آج ہماری ملاقات ہوئی. ان کی سماعت تھی سیشن کورٹ میں، ان پہ جو کیس
پتہ نہیں یہ کیسے یہ بنا لیتے ہیں اس طرح کے. تو بہرحال وہ بڑے حوصلے میں ہیں. دلیر آدمی تو ماشاءاللہ ہمیشہ سے ہیں، اور بڑی مسکراہٹ تھی چہرے پہ. اور وہ ایک خاص بات انہوں نے یہ بتائی جو آپ کے لیے ہے انفارمیشن، کہ انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ 25 اکتوبر تک آپ کو اندر رکھنا ہے. اور اب آپ خود سوچ لیں 25 اکتوبر کیا ہے، کیوں 25 اکتوبر تک. تو اس طرح کی باتیں ان سے کی جا رہی ہیں. افسوسناک ہے. اور لیکن ہمیں تھوڑا پرسنلی مجھے بھی دکھ ہوا کہ وہ ہتھ کڑی لگا کے اس طرح پتہ نہیں کیا جرم کر دیا. تو لیکن مطلب ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے، افسوس دیکھ کے کہ یہ جس طرح ہتھ کڑی لگا کے پتہ نہیں کیا انہوں نے جرم کر دیا. لیکن بہرحال وہ ادھر بھی لوگ انہیں بڑے عزت دے رہے تھے، اور کسی کو یہ نہیں تھا کہ ہتھ کڑی، سب کچھ جیسے پتہ ہے ہاتھ ملا کے کہہ رہے تھے کہ آپ بڑی عظیم شخصیت ہے. اور ایون آج تو جج صاحب نے بھی کہا کہ ہم تو خود آپ کے کالم میں پڑھتا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ عزت اس طرح رکھتا ہے. زمین کے جو بنے ہوئے ہیں خود ساختہ خدا، وہ تو ایسے کوشش کرتے ہیں کہ کسی بندے کو وہ کریں، ان کی بے عزتی ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ یہی عزت ہے کہ وہ دیکھیں ہتھ کھڑی بھی لگائی سب کچھ، لیکن جج صاحب سے لے کے عام شہری، عام سائل اور وکیل، ادھر جو بھی عام لوگ تھے وہ ان کو دیکھ کے انہیں پیار کر رہے تھے، عزت دے رہے تھے. تو باقی وہ سماعت وہ بغیر اس کے اگلی ڈیٹ پڑ گئی. تو اب ان کی لاہور ہائی کورٹ میں علیحدہ سے وہ ضمانت کی وہ پٹیشن ابھی ہوئی ہے، لیکن وہ ابھی تک اس پہ سماعت نہیں ہو رہی. اور وہ آپ دیکھ لیں، اسی لیے شاید کہ یہ دیکھ لیں کہ 25 اکتوبر اور یہ اس طرح کی چیزیں. تو بہرحال انشاءاللہ کیس تو آپ کو پتہ ہی ہے، کوئی اس طرح کے جو وجوہات ہے اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، بار بار پہلے بھی بات ہوئی. انشاءاللہ امید ہے کہ جلد وہ خود آپ کے سامنے ہوں گے اور آپ کو ساری ڈیٹیل بتائیں گے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تھینک یو.